نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا انسان کا مقصد حیات اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اسے بندگی خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بندگی خدا کے لیے ضروری ہیں کچھ احکامات، اور انہی احکامات سے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ قرآن اور اس کی تعلیمات آپ پر فرض کر دی گئی ہیں۔ گویا مقصد حیات کا ذریعہ ہے قرآن پاک۔ اسی مقصد حیات کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ قرآن پاک کیا ہے، کہاں سے نازل ہوا، کب نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، اس میں کیا کیا احکامات ہیں، اور ہمارے دین اسلام میں اور ہماری زندگی میں قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے، اور جانیں گے وہ تمام باتیں جو ہمیں قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ گویا اس حدیث سے ثابت ہے کہ علم حاصل کرنا اور آگے پھیلانا کتنا افضل ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اس حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں کسی قرآن اور دین سے متعلق موضوع پر بات کروں، ویڈیو بناؤں، تو براہ مہربانی مجھے آگاہ کیجیے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے اور پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ علم حاصل کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے زیادہ لوگ افادہ حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں جلد ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ ہمیں وہ زبان عطا کرے جو قرآن اور اس کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔